اس کے بعد جو دعا تو مانگے گی اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا، میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا۔ یہ مضمون مسند احمد میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی جنتوں کے فیصلے فرمائے۔ بیٹھتے 3 چیزیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، اور ہر ایک کی زبان پر وہ چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتی، اس کا ریٹ زیادہ ملے گا آپ کو۔ ایک تو کلمہ بہت پڑھو تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا کہ پتہ نہیں زندگی کی کون سی گلی میں زندگی کا آدمی کی شام ہو جائے تو ظاہر بات ہے آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمہ پڑھتا رہے گا، تو اس کا آخری کلمہ زبان سے جو جملہ نکلے گا اور کلمے کا نکلے گا تو سیدھا جنت میں۔ دوسرا استغفار بہت کرو۔ تیسرا درود شریف بہت پڑھو۔ اپنا ٹائم باندھ لو، آپ 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے میں ہر وقت آدمی نہیں پڑھے گا، کھائے گا بھی، سوئے گا بھی، میٹنگ بھی کرے گا، بات بھی کرے گا، بس اتنا کہ ابھی مجھے جو ہے صبح کے وقت میں کلمہ بہت پڑھنا ہے، دوپہر کے وقت میں استغفار بہت پڑھنا ہے، اور رات کے وقت میں درود شریف بہت پڑھنا ہے۔ بس چلتے پھرتے اللہم صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس آدمی کا نام اور اس آدمی کے باپ کا نام، ماں باپ کا نام لے کر وہاں درود پہنچاتا ہے، یعنی کہ ہمارا نام، ہمارے ماں باپ کا نام وہاں پہنچتا ہے حضور کے دربار میں۔ کتنی بڑی فائدے کی چیز ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ اچھا، باقی نیکیوں کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ کلمہ اخلاص سے پڑھو، استغفار اخلاص سے پڑھو، درود شریف کے لیے اخلاص ضروری نہیں ہے۔ تو درود شریف کے لیے اخلاص اتنا، آپ بغیر اخلاص کے پڑھو گے، وہ درود شریف جو ہے بغیر اخلاص کے پڑھو گے تو بھی اخلاص کا ہی وزن ملے گا۔ یہ ہماری شریعت میں ایک ہی نیکی ایسی ہے کہ جس میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے غفلت کے ساتھ پڑھا، اڑتے بیٹھتے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لے۔ ایک بزرگ تھے، وہ تو جب بھی اپنا کوئی کام کاروبار وغیرہ جب شروع کرتے تھے، جیسے یادی بناتے ہیں لوگ، کبھی آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نیچے لکھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے تھے کہ نمبر 1 یہ کام ہے، نمبر 2 یہ کام ہے، نمبر 3 یہ کام ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ میرا کام ایسا بنا دیتا ہے، لکھا اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا۔ ان کی عادت ہی تھی۔ اچھا، جب ان کا انتقال ہوا تو پیشی ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا ابھی معاف کر دو ان کو۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہی پوچھنے لگے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں نے بڑا کام کیا نہیں ہے، یہ معافی کائے پر ملی؟ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر معافی ہوئی تھی، تو جو لکھتا تھا نا اس پر معافی ہوئی ہے۔ ان کی عادت تھی۔ اب ان کا جو چوپڑا ہوتا تھا نا حساب کتاب کا، آج کل تو کمپیوٹر آ گئے، آج کل تو سارا جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر سارا حساب آ گیا، اس پر آ گیا، لیکن اب ہمارا ابھی امریکہ، کینیڈا، وینکوور وغیرہ کا سفر ہوا، ٹورنٹو وغیرہ کا، لاس اینجلس کا 1-1.5 مہینہ پہلے، اب تو وہاں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ ہم نے جو حساب کریں گے تو پہلے لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھیں گے درود شریف، اور پھر اپنا جو ہے دھندا شروع کریں گے۔ بولے مولانا بہت برکت ہوتی ہے۔ جب لکھنے میں یہ ہے تو پڑھنے میں کتنی برکت ہوگی یہ بتاؤ۔ اس لیے آپ اپنے گھر کا یہ معمول بنا دو، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس کا معمول بناؤ۔ تو اس معمول 3 چیزوں کی کثرت کرو۔ تو یہ 3 بڑی بہنیں ہیں، کلمہ میں لکھا ہے یہ 3 بڑی بہنیں ہیں۔ یہ بڑی بہن جب آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بہنیں سما جاتی ہے، یہ چھوٹی نیکیوں کو پھر پکڑ کے خود لے گی، پھر یہ 3 بہنیں نماز کی بھی توفیق دلوائے گی، اسی 3 کی وجہ سے روزہ رکھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے عمرہ کرنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے حج میں جانے کی توفیق ملے گی۔ لیکن یہ 3 کام آدمی زیادہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا
اور درود شریف پڑھتا رہے گا، وہ آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے کھاتے میں کیا آ رہا ہے۔